آقا علیہ السلام جب مدینہ پاک ہجرت کر کے آ گئے تو 1.5 سال کے قریب 16-18 مہینے آقا علیہ السلام بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے اور پڑھاتے رہے. قبلہ القدس رہا بیت المقدس 1.5 سال. تو صحابہ کرام کو 2 بار آزمایا گیا. صحابہ کرام کی محبت کا امتحان 2 بار لیا گیا. پہلے جب مکہ میں تھے تو کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بھلے اگر قبلہ بیت المقدس بھی تھا مگر چہرہ کعبہ کی طرف رکھتے تھے. تو عادی تھے کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کے، حج بھی کعبے کا، طواف بھی کعبے کا، تو کعبے سے سنگت تھی اور کعبے کی طرف منہ نماز کر کے نماز پڑھتے. کعبہ ہی قبلہ تھا. جب مدینہ پاک آ گئے، یہ بات بڑی اہم ہے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قرآن مجید میں کوئی آیت نہیں اتری جس آیت میں حکم ہو کہ اب قبلہ بدل کے بیت المقدس کو کر لیں، القدس کو. یہ قرآن مجید میں آیت نہیں آئی. اللہ پاک نے بطریق خفیہ رازدارانہ طریقے سے آقا کے دل میں بات ڈال دی. آقا اور اللہ کے درمیان بات ہوئی. قرآن مجید میں حکم نہیں آیا. مدینہ پاک میں آئے تو آقا علیہ السلام نے قبلہ بدل کے بیت المقدس کر لیا. تو پہلا امتحان تھا محبتوں کا. وہ صحابہ جو کعبۃ اللہ کو قبلہ جانتے تھے اور پہچانتے تھے اور اسی پر چلے آ رہے تھے، تو پہلا ٹیسٹ آیا کہ مدینہ آنے کے بعد قبلہ ہی بدل دیا. 1.5 سال کے بعد پھر آقا کی خواہش ہو گئی. کچھ باتیں ہوتی تھی یہود و نصارہ کی، یہودیوں کی خواہش ہوئی شدت کی کہ میں اب بدل لوں قبلہ اور بیت المقدس کی بجائے کعبۃ اللہ، مکہ کا کعبہ، مسجد حرام، اس کو قبلہ بنا لوں. جب خواہش شدت اختیار کر گئی تو دوران نماز اتنی شدید خواہش ہوئی کہ آقا علیہ السلام نماز کے دوران چہرہ اقدس اٹھا کے اوپر دیکھتے تھے بار بار اور انتظار فرما رہے تھے کہ اللہ پاک مجھے امر دے دے کہ میں قبلہ بدل لوں. اب نماز کے اندر کھڑے ہیں اور دوران نماز اللہ نے وحی بھیج دی. اگر تو نماز ختم ہو جاتی اور بعد میں وحی آتی تو آقا علیہ السلام آیت تلاوت کر کے بتا دیتے کہ آج کے بعد آپ کا قبلہ بدل گیا ہے. تو اگلی نماز پھر کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے پڑھتے. ابھی تو نماز کے اندر ہیں اور بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز شروع ہوئی اور 2 رکعتیں پڑھ چکے ہیں، باقی 2 رہتی ہیں، نماز کے اندر ہے. پھر وہی آئی آقا کے قلب اطہر پر. صحابہ کے تو فرشتوں کو بھی خبر نہیں، صحابہ کو تو کوئی علم نہیں کہ راز و نیاز کی کوئی بات ہو چکی ہے، امر آ چکا ہے تحویل قبلہ کا. ابھی صحابہ کو تو نماز سے فارغ ہوں گے تو پتہ چلے گا. تو دوران نماز آقا علیہ السلام نے کیا کیا کہ چہرہ اقدس پھیر کر کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا. قد نرا تقلب وجهك في السماء فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. دوران نماز آیا محبوب آپ کا چہرہ بار بار پلٹنا دیکھ لیا ہے، آپ کعبہ کی طرف کر لیں اپنا. آقا علیہ السلام نے دوران نماز قبلہ بدل لیا. اب صحابہ کرام کو ابھی کچھ خبر نہیں. یہ دوسرا امتحان تھا. پھر پہلا امتحان وحی قرآنی کے بغیر کعبہ چھوڑ کر بیت المقدس کو قبلہ بنا لیا تھا. 1.5 سال جب عادت پڑ گئی تھی تو عادت پڑی، پھر آقا کی خواہش آئی تو پھر بیت المقدس چھوڑ کر نماز کے دوران کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا لیا. آقا نے چہرہ اقدس پھیرا، صحابہ بھی پھر گئے، انہوں نے بھی چہرے پھیر لیے. کوئی ایک صحابی بھی نہیں رہا کہ جو قبلہ پر رہا ہو. ہر ایک کا تعلق قبلہ سے پہلے مصطفیٰ کے دامن کے ساتھ تھا. یہ ایمان تھا، یہ ان کا ایمان تھا. وہ سمجھتے تھے قبلہ ہو بیت المقدس ہو یا کعبۃ اللہ ہو، ہمارا اپنا کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. جدھر مصطفیٰ کا چہرہ ہو وہی ہمارا قبلہ ہے. تو گویا انہوں نے اپنا مرکز و محور کعبہ کو، قبلہ کو نہیں بنایا تھا. مرکز و محور ان کی محبت رسول تھی. جدھر مصطفیٰ کا رخ ہوا وہی ان کا قبلہ بن گیا. جب وہ پھر گئے، اس پر اللہ پاک نے قرآن مجید نے کہا کہ وہ پہلا جو قبلہ ہم نے بدل دیا تھا اور بیت المقدس کی طرف تھے وہ، اور دوسری روایت کے مطابق کعبۃ اللہ، فرمایا ہم نے قبلہ ہمیں بدلنے کی ضرورت نہ تھی، ہم نے تو اس لیے بدلا تھا تاکہ ایمان والوں کی محبت کا امتحان لیں. امتحان لے رہے تھے کہ وہ قبلہ کی طرف رخ رکھتے ہیں یا مصطفیٰ کی طرف رہتے ہیں.